میں ہے یاد محمد، شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورى یا مصطفیٰ. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسل إلى العرب والعجم، وآله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ناظرین کرام، ہدایت ٹی وی کی طرف سے یہ دوسرا پروگرام ہے. یہ جو ہفتہ وحدت پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً جس گھڑی آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ دنیا کے تمام ساعتوں سے اور تمام گھڑیوں سے وہ یقیناً وہ بہت ہی بابرکت گھڑی تھی. کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جس وقت تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے ربیع الاول. بہار کا ربیع کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں بہار کو، پہلی بہار. یقیناً آپ کے آنے سے پہلے دنیا میں خزاں ہی خزاں تھا، ظلمتیں ہی ظلمتیں اور اندھیرا ہی اندھیرا اور گمراہی ہی گمراہی تھی. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو دنیا میں اجالا ہی اجالا ہوا اور رحمتیں اور برکتوں کا نزول شروع ہوا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے حوالے سے ایک الحمدللہ اس مہینے میں پورے دنیا میں ایک خوشی کا سا سما ہے. تو اسی خوشی کے سما میں اس ہفتے کو وحدت کے ہفتے سے منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس کو پورا سال یقیناً ہمیں وحدت کے لیے کام کرنا چاہے، امت کو جوڑنے کے لیے، لیکن اس ہفتے کو پوری دنیا میں وحدت کے طور پہ، ہفتہ وحدت کے طور پہ منایا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لانا، جیسے میں نے شروع میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو بھیجا. تو آپ کا دنیا میں تشریف لانا یقیناً، اور اللہ کی طرف سے ہمیں ایسا پیارا نبی اللہ نے عطا فرمایا، یقیناً اس سے بڑا احسان ہمارے لیے کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیارا نبی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام یقیناً سب محترم ہیں اور سب معصوم ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ہر نبی کو کا احترام کرتے ہیں، ہر نبی کو معصوم مانتے ہیں. یہود و نصارہ کی طرح کسی کی تنقیص اور کسی کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ ہم سب کی تعریف کرتے ہیں، سب کے پر ایمان لاتے ہیں، سب کو معصوم مانتے ہیں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو ہم نے بعض پہ فضیلت عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کوئی نہ کوئی شان عطا فرمائی، لیکن ہمارے پیارے نبی کو تمام نبیوں کی جو خوبیاں تھیں ان تمام کا مجموعہ بنا دیا. حسن یوسف دم ایسا ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری. کسی نبی اور ہر نبی کی جو شریعت تھی وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے تھا، ایک خاص دورانیے کے لیے تھا.
اب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے تشریف لائیں گے. تو یہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے وہ بلندی اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ خود قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو بلند کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ہمارے پیارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور اس بات کو خود عیسائی اور یہودی بھی مانتے ہیں. چنانچہ انسائکلوپیڈیا بٹانیکا میں ڈاکٹر چارلس لکھتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی زندگی مکمل طور پہ محفوظ نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے. آپ کی ایک ایک ادائیں، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی اخلاقیات، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات ایک کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ رکھا، کیونکہ آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں. آپ کے بارے میں فرمایا کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کی شریعت محفوظ ہے، آپ کی عبادات محفوظ ہے، آپ کی اخلاقیات محفوظ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراپا برکت تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنانے والے بن جائیں. تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، اور تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو. تو لو کان صادقا لاطعتہ، اگر تم اپنے وعدے میں سچا ہوتا تو ضرور فرمان برداری کرتے. تو ہمیں محبت کا بھی دعویٰ کرنا چاہیے. یقیناً آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کی نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا ما اعددت لہا کثیر صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم ولکن احب اللہ ورسولہ. میرے پاس قیامت کی تیاری کے لیے نہ تو بہت زیادہ صدقہ خیرات ہے، نہ بہت زیادہ نفلی روزے ہیں، اور نہ بہت زیادہ نفلی نمازیں ہیں، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احبہ، تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو جب اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا. انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہو. تو اللہ کے نبی کی محبت، آپ سے عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور لیکن یہ کہ ہم آپ کی زندگی کو اپنانے والے بن جائیں. محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت بھی ہو، کیونکہ آپ کی اطاعت کریں گے تو نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آپ کی زندگی کو اپنانے والے بن جائیں. اور آپ کی سیرت کا جو اہم پہلو ہے وہ ہم دیکھیں تو سب سے اہم پہلو وحدت کا پہلو ہے، جس کے اوپر پہلے پروگرام میں بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو جوڑنے کی کوشش کی. اور آپ کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ نے بار بار یہ جتنے بھی تعصبات ہے، علاقائی تعصبات ہے، زبانی تعصبات ہے اور مسلکی تعصبات ہے، ان تمام چیزوں کی نفی بیان کی ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیتیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جو اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہے. اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے تم سب بھائی بھائی بن گئے. مکہ میں دو قبائل آباد ہیں مشہور، اوس اور خزرج. یہ دونوں زمانے جاہلیت میں آپس میں ان کی دشمنیاں تھیں. اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ پھر قبیلے کی باتیں ہونے لگی، اور یہودیوں نے آ کے پھر دونوں کو آپس میں لڑوایا. جس کے بعد اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ دونوں قبیلوں کی لڑائی ہونے والی ہے، زبانی تو لڑائی شروع ہو گئی، اب تلواریں بھی میان سے نکل چکی ہے، تو آپ نے آ کے ان کو سمجھایا. اور اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے اب تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا، اب تم دوبارہ پھر جاہلیت کی طرف جاؤ گے. تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں حلال حرام کی تمیز دی، اسلام کی بدولت سے جائز ناجائز کی تمیز دی. اور تمام مسلمان چاہے وہ جس رنگ سے ہو، جس علاقے سے ہو، جس زبان کے بولنے والے ہو، جس مسلک سے ہو، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ،
تم سب بھائی بھائی ہو، تو فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں اگر ان بھائیوں میں لڑائیاں ہو، کوئی ان کی آپس میں ناچاقی، تو صلح کیا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم نے آپس میں نفرتوں کو بڑھانا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے ہیں، بلکہ اگر آپس میں کبھی کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جائے تو یہ ہے کہ اپنے بھائیوں میں آپس میں صلح صفائی کیا کرو۔ تو قرآن کا بھی ہمیں یہی بار بار قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ آپس میں اتفاق سے رہو، تمہاری طاقت جو ہے تمہارے اتفاق کے اندر ہے۔ جب تم متفق ہوں گے تو تمہارا وزن جو ہے دنیا میں محسوس کیا جائے گا، اور اگر تم بکھر جاؤ گے آپس میں، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے۔ جب ہم آپس میں لڑیں گے تو بکھر جائیں گے، اور آپس میں ہمارا جو وزن ہے وہ محسوس نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اختلافات کو، اور علماء کو بھی چاہیے، اور جو دینی پیشوا ہیں ان کو بھی چاہیے، اختلافات ہر مسلک میں اختلافات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے پہلے کل کے پروگرام میں نے بتایا کہ یقیناً کچھ اختلافات ہیں، لیکن عقل مند بندہ وہ ہے جو کامن چیزوں کو ڈسکس کرے، وہ اپنے متفقات جو ہے ان کو ڈسکس کرے، نہ کہ اختلافات کو ڈسکس کرے۔ اب سیرت کے حوالے میں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی کے زندگی کے اندر کتنے کافروں کے خلاف جنگیں ہوئی متفقہ، جس میں صحابہ کرام اہل بیت اعظام نے مل کے کافروں کے دان کھٹے کیے۔ غزوہ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، خندق ہے، کتنے غزوات ہیں، اور اس کے بعد بھی جنگ یرموک اور جتنے بھی جنگ کافروں کے خلاف لڑی گئی صحابہ کرام کے زمانے میں، اہل بیت اعظام کے زمانے میں، کتنے روشن ان کا تاریخ ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر صرف 2%، 1-2% لڑائی جھگڑوں کو، ان کو ہوا دینا، ان کو بار بار بیان کر کے امت کے اندر اختلاف ڈالنے کی کوشش کرنا، تو یہ اس سے امت میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرے۔ پیغمبر کے آل اولاد بھی ہمارے لیے محترم ہیں، جن کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ ان کے لیے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ کے اوپر اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اور آپ کے اولاد کے بارے میں فرمایا کہ انما یرید یذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کے گھر والو، آپ کے آل اولاد، آپ کے ازواج کے بارے میں فرمایا کہ ویطہرکم تطہیرا، ہم نے تم سب کو پاک بنا دیا۔ تو ان کا مقام بہت زیادہ بلند مرتبہ ہے۔ ایسے جناب صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو سچے مومن ہیں، اولئک هم راشدون، یہی تو ہدایت یافتہ والے ہیں، یہ ہدایت والے ہیں۔ تو جگہ جگہ ان کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ بڑے محترم شخصیات ہیں۔ آج کل کا میں اور آپ اور کل کے تاریخ دان بیٹھ کے قرآن اور حدیث سے جن کی فضیلتیں بیان ہے اور جن کے مقام بیان ہے، ان کے بارے میں ہم چند تاریخی اوراق پڑھ کر ان کو قرآن کے مقابلے میں، احادیث کے مقابلے میں ان کی برائی بیان کرنا، ان کی مذمت کرنا، اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کامن چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور کامن چیزوں کے اوپر، اتفاقی چیزوں کے اوپر بات کریں گے، تو اس سے اتفاق پیدا ہوگا اور محبتیں آپس میں پھیلے گی۔ اور جب ہم ڈفرینسز کو ڈسکس کریں گے، لڑائی جھگڑے کی باتوں کو ڈسکس کریں گے، ان کو چھالیں گے، جو 85%، 90% جو دین متفق ہے اس کو چھوڑ کر 10-15% یا 20% جو مختلفی مسائل ہے ان کو ڈسکس کریں گے، تو اس سے نفرتیں پیدا ہوگی، اختلافات پیدا ہوگا۔ تو ہم جو کامن چیزوں کو ڈسکس کریں اور ہر ایک اپنے دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، ہاں اگر کسی سے آپ کو کوئی بات کرنا ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ، ہر ایک کا، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس سے بھی اس کے ساتھ بھی اسلام نے ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ ہم آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے دست گریبان ہوں اور آپس میں ہم لڑتے رہیں۔ کافر یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں تقسیم کرے اور ہمارے اوپر حکومت کرے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں اور قرآن کو، جیسے قرآن میں فرمایا، اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، نبی کو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، وہ تم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتی ہے، کہ وہ قرآن کی آیتوں کا تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، اور تمہارے تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ نفس، ہمارا تزکیہ نفس ہو، تکبر ہمارے دلوں سے نکال دے، اور خود غرضی، حسد، بدگمانی، غیبت، یہ تمام چیزیں فساد کی جڑ ہیں۔ جب ہم اپنے ممبروں سے اور اپنے جگہوں پر، اپنے مذہبی اجتماعات کے اندر پیار محبت کی بات کریں گے، اخلاق کی بات کریں گے، تو پھر اس سے محبت اور اخلاق پھیلے گا۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے تو اس سے توڑ پیدا ہوگا۔ تو جو امت میں جب توڑ پیدا ہوگا تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے زہر قاتل ہے۔
اور یہی یہود و نصارہ چاہتے ہیں، یہ تیسری طاقتیں جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں لڑائے اور ہمارے پر حکومت کرے۔ تو ہم نے اپنے دین کو اگر بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، تو ہم اسلام کی بات کریں، دین کی بات کریں، ہم فرقے کے خول سے باہر نکل کے آئے، ہم اجتماعی سوچ رکھیں۔ آج ہمارے انفرادی سوچ کی وجہ سے ہم جگہ جگہ مار کر ایک اجتماعی سوچ رکھیں۔ جب ہمارے اندر اجتماعیت آئے گی، آفاقیت آئے گی، تو یقیناً ہم ایک ملت اور ہمارا ایک وزن محسوس کیا جائے گا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ملت کے ساتھ ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں۔ فرد اگر ہم افراد یہ ملت کے آپس میں جوڑ سے قائم ہوتا ہے، آپس میں توڑ سے انسان بکھر جاتا ہے، تو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دریا میں کے اندر موج ہے، دریا سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم قطرہ قطرہ بنیں گے تو ہماری تو کوئی وزن نہیں محسوس نہیں کریں گے۔ جب ہم ایک موج بن کے جب ہم نکلیں گے تو پھر دیکھو ہمارے وزن کو دنیا میں محسوس کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نصارہ یہی کرتے ہیں کہ جہاں پہ کہیں پہ ہم ایک مسلک والوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے بھائی بنا کے وہاں پہ دوسرے مسلک والوں کا قتل عام کرتے ہیں دوست بنا کے، پھر دوسری جگہ جا کے ایک مسلک والوں کے اپنے ساتھ ملاتے ہیں، دوسرے لوگوں کا قتل عام کرتا ہے۔ تو نقصان اس میں، اور قرآن کا واضح اعلان ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی تمہارا اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں دوست ہے اور تمہارے دشمن ہیں۔ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا، یہ کبھی بھی یہود و نصارہ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ آپس میں دوست ہے، اور یہ تو اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ لوگ جیسے دسترخوان پہ کھانے کے لیے بھوکے دوڑتے ہیں، ایسے تمہارے خلاف یہ لوگ متحد ہو جائیں گے۔ الکفر ملۃ واحدہ، پورا کفر ایک ہو کے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ آج اب ہم دیکھیں مشرق مغرب کی طرف، آپ ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھیں تو یہی زمانہ ہے کہ سارے کفر ایک ہو کر مسلمانوں کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں، اور یہود و نصارہ ان کے درمیان ہزاروں اختلافات موجود ہیں، لیکن وہ متحد ہوئے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے متحد ہو کے کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اندر اتنے ڈفرینسز بھی نہیں ہے، اختلافات بھی نہیں ہے، لیکن ہم متفق نہیں ہو رہے۔ اور قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جناب صحابہ کرام کے بارے میں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور آپ کے ساتھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہے اور آپس میں نرم ہے۔ لیکن یہ اب جب ہم مسلمانوں کا ابھی جو حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے، الٹ چل رہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سخت بن گئے، اور کافروں کے سامنے جا کے ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے جا کے ہم شکست کھا جاتے ہیں، ان سے لڑنے کا، ان سے مقابلہ کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ ورنہ قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت ہے اور مومنین آپس میں نرم ہے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کافروں کے خلاف فولاد، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو، کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں درگزر کرنا ہے، اور کافروں کے خلاف ہم نے سختی سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے جہاد کے وقت، میدان جہاد کے وقت۔ اب دیکھو فلسطین کی صورتحال بھی ہمارے سامنے، ساری دنیا کے جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا کوئی دنیا میں کہیں ایک عیسائی یا ایک یہودی مرتا ہے تو سارے دنیا شور شرابہ، سارے NGOs شور شرابہ، سارے میڈیا کے اوپر شور شرابہ، مسلمان لاکھوں ہزاروں جگہ جگہ قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا کوئی کہیں پہ بھی کسی مسلمان سیاستدان یا کسی مسلمان لیڈر کے سر کے اندر جو بھی نہیں رہتی۔ کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ سے عقیدت کم ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے فرامین کے اوپر یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو قرآن نے تو کہا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں چھوٹے موٹے غلطیوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اور کافروں کے خلاف تم نے ایک سیسا اور پلائی ہوئی دیوان بننی۔ جب ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر کافر کے ساتھ جب مقابلہ کریں گے تو دیکھو پھر اسلام کیسے عروج پہ آئے گا، اور کیسے اسلام کو اللہ ترقی عطا کریں گے۔ آج ہماری ساری توانائیاں جو ہے وہ کافروں نے ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کیا، کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے پہ ہمیں لگایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
اللہ کے نبی کی اللہ قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو اس مہینے کی برکت سے اللہ ہم سب کو وحدت کا اللہ تعالی ہم سب کو متفق ہو کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرے دل میں ہے یاد محمد شمس و ضحیٰ بدر